اننتناگ کے آروانی بجبہاڑا علاقے میں ملیٹنٹوں نے فوج کی گشتی پارٹی پر فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں ایک فوجی اہلکار معمولی طور پر زخمی ہو گیا۔ واقعے کے فوری بعد فورسز نے علاقے کو محاصرے میں لے لیا اور مفرور حملہ وروں کی تلاش شروع کر دی۔ ذرائع کے مطابق فورسز کی جانب سے محاصرے کو مزید وسیع کر دیا گیا ہے اور کئی مقامات پر تلاشی کارروائیاں انجام دی جا رہی ہیں۔ اس دوران علاقے میں مشتعل افراد نے فورسز کے آپریشن میں رخنہ ڈالنے کی کوشش کی اور پتھراؤ کی اطلاعات بھی موصول ہوئی ہیں۔ مظاہرین سے نمٹنے کے لیے فورسز نے لاٹھی چارج کیا اور آنسو گیس کے گولے بھی داغے گئے۔ جموں کشمیر ایل جی کے مشیر فاروق احمد خان نے کہا ہے کہ محروسین کو بہت جلد رہا کیا جائے گا، ان کے کیسوں کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ وہیں احتیاطی طور پر محروس سیاسی قیدیوں اور تاجر لیڈروں کے بارے میں پوچھے جانے پر فاروق خان نے کہا کہ رہائی کا عمل شروع کیا گیا ہے۔ وہیں کم سپیڈ یعنی 2G انٹرنیٹ سے پریشان صارفین کو ایل جی کے مشیر نے صبر و تحمل سے کام لینے کی تلقین کی ہے۔ پروسیس ہے، شروع میں جتنے لوگ بند تھے ریویو ان کے کیسز ہوتے گئے اور وہ چھٹتے گئے، باقی لوگ بھی اسی طریقے سے آئیں گے۔ جوں حالات امپروو پوری طرح سے ہوتے جائیں گے یہ لوگ باہر نہیں۔ پریونٹیو کسٹڈی جن کی ہے سر، ان کی تو اتنے سارے کیسز جانے تو ویری فرڈ کے پریونٹیو کسٹڈی کس کے لیے ہوتی ہے؟ پریونٹیو کسٹڈی ہوتی ہے امن و امان کو بحال رکھنے کے لیے۔ تو جب ایسا ہو جائے گا ریویو میں ثابت کہ ان کے باہر آنے سے کوئی امن میں خلل نہیں پڑے گا تو ان کو ریلیز کر دیا جائے گا، اور اس میں اتھارٹیز جو کنسرنڈ اتھارٹیز ہیں لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے والے وہ کانسٹنٹ ریویو کرتے رہتے ہیں۔ 26 تاریخ کو یہ روایت رہتی تھی کہ ہم چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ کنوکٹڈ کو بھی چھوڑا جاتا تھا۔ 5 اگست کے بعد روایتوں کے اوپر مت چلیے، اب ڈیولپمنٹ کی طرف چلیے۔ ہم نئے جموں کشمیر کی طرف چل رہے ہیں، روایتوں کے اگر ہم جاتے تو شاید ہم کبھی بھی ترقی کے راستے پر چل ہی نہ پاتے۔ تھینک یو۔ اچھا سر، 2G کا اعلان تو ہوا یہاں پہ، لیکن سب پھول کھول کے بیٹھے ہیں، کہہ رہے ہیں وہی 3GP کا سسٹم ہے، کچھ کھلتا نہیں ہے۔ کھلتا تو ہے، ذرا تھوڑا وقت لگتا ہے، تو آپ لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے۔ نیشنل کانفرنس نے پولیس گیلنٹری میڈلز سے پارٹی کے بانی محروم شیخ محمد عبداللہ کا نام ہٹائے جانے کی مذمت کی ہے۔ NC لیڈر عمران نبی ڈار نے پارٹی ہیڈ کوارٹر پر ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی نیشنل کانفرنس کو توڑنے کے لیے تمام حربے اپنا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر کے تئیں شیخ محمد عبداللہ کی خدمات کافی زیادہ ہیں۔ شیر کشمیر کے نام پر جو سیاست کی جا رہی ہے وہ افسوسناک ہے، اور ہم اس کو جو ہے کڑی نندا کرتے ہیں اور کنڈم کرتے ہیں جس طریقے کے بیانات بی جے پی کی لیڈرشپ سے آ رہے ہیں، اور بالخصوص جو کل جموں اینڈ کشمیر گیلنٹری ایوارڈ سے شیر کشمیر کا نام ہٹایا گیا اس کو ہم کنڈم کرتے ہیں۔ اور یہ آپ کو مجھے لگتا ہے خیال میں ہوگا کہ بی جے پی کی جو سیاست ہے یہ ہمیشہ جھوٹ پہ میسر رہی ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی نہیں ہے، یہ بھارتیہ جھوٹی پارٹی ہے۔ انہوں نے پورے کنٹری میں ایک جھوٹ کا ماحول پھیلایا ہے، اسی کی کڑی آج جموں اینڈ کشمیر میں بھی دکھ رہی ہے۔ شیر کشمیر کا کنٹریبیوشن جو JNK کو اسٹیٹ کو بنانے میں لگا ہے وہ مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، یا کسی انڈیویجول کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ جو انسٹیٹیوشنز یہاں JNK میں آج بنے ہیں، جو تیار ہیں، جو اس ٹائم پہ فلرش کر رہے ہیں، وہ کس کی بدولت ہے؟ وہ شیر کشمیر کی بدولت ہے۔ جموں کشمیر کے خاتون اول سمیتا مرمو نے خواتین سے اپیل کی ہے کہ وہ زندگی کے ہر شعبے میں حصہ لے کر اپنی صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کریں۔ وہ آج جموں میں محکمہ کھیل کی طرف سے منعقدہ خواتین کے ایک ثقافتی پروگرام کے موقع پر خطاب کر رہی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ ابھی بھی کئی والدین لڑکیوں کو باہر بھیجنے سے کترا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں لڑکیوں کو ہر شعبے میں کام کرنے کا موقع فراہم کرنا ہوگا۔ اس موقع پر کئی ثقافتی پروگراموں کا بھی اہتمام ہوا۔ پلیٹ فارم کی کمی دیکھیے، جو میٹرو سٹیز وغیرہ میں یا جو شہر ہے ان میں تو نہیں ہے، بٹ آف کورس ولیجز میں تھوڑا سا دقت ہے، کیونکہ ایک تو ابھی بھی کہیں نہ کہیں تھوڑی سی کنزرویٹو فیملیز ہیں ہمارے یہاں، تو لوگ لڑکیوں کو بہت کھل کے آگے بڑھنے دینا نہیں۔ کچھ فیملیز میں یہ سب چیزیں ہیں، ٹیبوز ہیں کہ نہیں باہر نہیں جانا ہے، آفٹر سن سیٹ اپ کو نہیں کام کرنا ہے، تو تھوڑا سا وہاں پہ گاؤں میں خاص کر ہمارے کو تھوڑا سا دیکھنے کی ضرورت ہے کہ لڑکیوں کو تھوڑا سا ہم آگے لائیں، ان کو صحیح مارگدرشن، جیسے کہ میں نے پہلے بھی کرا بردان کی، بیکاز میں ایک NGO چلاتی ہوں، تو میں جاتی ہوں اڑیسہ وغیرہ میں ریموٹ ایریا میں، بہت ٹیلنٹ ہے
بہت اچھے سنگرز ہیں, بہت اچھے ڈانسرز ہیں, بہت پڑھنے میں بہت تیز ہے, بٹ سب سے بڑا پرابلم یہی کہ ان کو کوئی سپورٹ نہیں ملنے سے, فائنینشیلی بھی اینڈ فیملی کا بھی, سوشل پریشر بھی رہتا ان کے اوپر بہت, تو وہ آگے نہیں بڑھ پاتی ہے. تو ان چیزوں کو ہم کو ہٹانا ہے, اور خاص کر شہروں میں جو ہے مطلب جو لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ تھوڑا سا جا کے نا کام کریں. اسٹوڈنٹس والنٹیئرس کی بہت ضرورت پڑتی ہے اس میں. اسٹوڈنٹ ہی مطلب بچے ہی بچوں کو سمجھا سکتے ہیں, سو دیٹ اس فیلڈ میں ہمیں کام ضرور کرنا چاہیے, خاص کر پڑھے لکھے لوگوں کو آگے آنا چاہیے اس میں. بانڈی پورہ اور گریز کے درمیان آج پھر ایک بار فضائی سروسز بحال کی گئی. اس دوران درجنوں درماندہ مسافروں کو اپنی اپنی منزلوں تک پہنچایا گیا. آج بانڈی پورہ گریز اور گریز سری نگر کے درمیان پرائیویٹ فضائی سروسز چلائی گئی. اس کے علاوہ سنروانی ہیلی پیڈ سے بھی فوجی طیارے کے ذریعے درماندہ مسافروں کو گریز پہنچایا گیا. اسی دوران گریز کے پنچایتی ممبران نے مطالبہ کیا کہ گریز کے لیے فضائی سروسز باقاعدگی کے ساتھ چلائی جائے تاکہ برف سے ڈھکے اس علاقے کے لوگوں کو فضائی سروسز کا حقیقی فائدہ مل سکے. ان پنچایتی ممبران کا مزید کہنا تھا کہ بار بار فضائی سروسز میں خلل پڑنے کی وجہ سے لوگوں کو ہیلی پیڈ پر آنے اور واپس جانے میں دشواریاں ہو رہی ہیں, اور اس طرح لوگوں کو اس فضائی سروسز سے سہولت سے زیادہ تکلیف جھیلنی پڑتی ہے. ان پنچایتی ممبران نے گریز اور تلیل میں حالیہ برفباری سے ہوئے نقصان کا تخمینہ لگانے اور متاثرین کو معاوضہ فراہم کرنے کا مطالبہ بھی کیا. وہاں بیمار بھی ہیں, کوئی لوگ پیشنٹ بھی ہیں, تو ہمیں مہربانی کر کے کہ ہمارے اسٹوڈنٹ پھنسے ہوئے گریز میں بھی ہیں, یہاں ٹیچر ہیں, ان کو وہاں گریز جانا ہے, وہ پریشان ہیں, تو مہربانی کر کے ہمیں ہیلی سروس کی کوئی انتظام کیا جائے تو ہم گریز جا پائیں, کیونکہ ہم یہاں بہت سفر کر رہے ہیں. گریز کے کیونکہ 6 مہینے 7 مہینہ برف ادھر ہوتی ہے, روڈ کا کوئی انتظام ہے نہیں, تو ادھر سے بھی کوئی مسافر ہے وہ بھی مجبور ہے. ہماری گورنمنٹ سے یہی اپیل ہے کہ ہمیں اجازت ملنا چاہیے. ادھر کے لوگ سفر کرتے ہیں, ہیلی پیڈ جاتے ہیں, آتے ہیں, جاتے ہیں, آتے ہیں, ہمارا کوئی سنتا نہیں ہے. تلیل کے کئی گاؤں کا اس وقت تک بھی اتا پتہ نہیں ہے. گزشتہ دنوں کی جو برف باری ہوئی ہے اس میں بہت سارے نقصانات ہوئے ہیں. ایک گھر پورا دب گیا, ان میں سے ان کا ایک ہیڈ آف دا فیملی جو مر گیا اور باقی 5-6 ان کے زخمی ہوئے تھے. محکمہ موسمیات نے وادی میں کل یعنی 28 جنوری سے 29 جنوری تک دوبارہ برفباری کی پیشگوئی کی ہے. محکمے کے ڈائریکٹر سونم لوٹس نے نیوز 18 اردو سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میدانی علاقوں میں ہلکی اور بالائی علاقوں میں درمیانی درجے سے برفباری ہو سکتی ہے. ساتھ ہی محکمے نے بالائی علاقوں کے باشندوں کو اس دوران کافی ہوشیار رہنے کی تلقین کی ہے. محکمہ موسمیات نے برفباری کے بعد اس مہینے کے آخر تک موسم اکثر خشک رہنے کا امکان ہے. جب بھی کوئی ہیوی سنو فال ہوتے ہیں تو جو سنو باؤنڈ ایریا میں جو رہتے ہیں ان کا ہمیشہ ہمارا چتاونی رہتا ہے کہ آپ سترک رہے, تھوڑا پریکاشنری میجر لے, کاشیس رہے, کیونکہ اب تھوڑا کیئرفل رہنا ضروری ہے, احتیاط بننا ہے, کیونکہ جب بھی سنو فال ہوتا ہے تو ایولانچ وغیرہ آنے کا خطرہ رہتا ہے جہاں پہ سنو باؤنڈ ایریا ہے, جہاں برف زیادہ ہوتا ہے. تو اسی طرح میرا اگین ہمارا ایڈوائزری بولو یا چتاونی بولو یہ یہی رہے گا کہ جو خاص کر کے اس بار سنو فال زیادہ ہونے والا ہے پونچھ, رجوری یا ساؤتھ کشمیر اور یہ پیر پنجال ماؤنٹین رینج سائڈ سے پیر پنجال ایریا میں. تو وہاں کے لوگوں کا میسج یہ جاتا ہے کہ ابھی خاص کر کے 28 یعنی کہ کل شام اور پرسوں کے بیچ میں تھوڑا کاشیس رہے, سیف رہے, کیونکہ برف زیادہ بھی ہو سکتا ہے. تو اس کے بعد موسم عموماً ٹھیک ہے. جموں کشمیر ایل جی کے مشیر فاروق احمد خان نے فارسٹ ایریا کو وسعت دینے کے لیے محکمہ جنگلات کے افسران کی ستائش کی. فاروق خان سری نگر میں برڈ آئیڈینٹیفیکیشن اینڈ آرنیتھولوجی کے حوالے سے ایک تربیتی پروگرام کے موقع پر موجود تھے. یہ پروگرام گرین اسکل ڈیولپمنٹ کے تحت منعقد کیا جا رہا ہے. اس کے ذریعے قومی سطح کے ٹرینرز نوجوانوں کو تربیت دے رہے ہیں. ایل جی کے مشیر نے تربیتی پروگرام میں عوامی حصہ داری کو یقینی بنانے پر زور دیا. مشیر فاروق خان نے سری نگر کے کالج آف ہوٹل مینجمنٹ میں ایک شجرکاری مہم میں بھی حصہ لیا. ایک بہت اچھی شروعات ہے یہ, اور میں کمپلیمنٹ کرنا چاہوں گا ان تمام فارسٹ آفیسرز کو جن کی انتھک کوششوں سے یہ ممکن ہو پایا ہے. ورنہ جس سپیڈ کے ساتھ جنگلات کو کاٹا جا رہا تھا کچھ خود غرض لوگوں کی طرف سے, تو لگتا تھا کہ شاید خصوصی طور پر کشمیر سے شاید جنگل بالکل نیست و نابود ہو جائے گا. مائی کمپلیمنٹس ٹو دا فارسٹ آفیسرز, بٹ دس از جسٹ دا بگننگ. ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے,
पर हम चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर जो है वो अभी चौथे नंबर पर आया है पर इस इंक्रीज़ में, तो वो ना सिर्फ एक नंबर पर आए बल्कि वो बाकी कंट्री के लिए भी, बाकी मुल्क के लिए भी एक एग्जाम्पल बने. This is what is a very big, important treasure. The biodiversity that you have, the fabulous, inaccessible lakes, which have a very serene, quiet, and a biodiversity environment around it. You are living in paradise, but the people of India and the people of the world do not know the other aspect of biodiversity. अनंतनाग के मटन और उसके आसपास के इलाकों में चोरों ने लगभग 1 दर्जन से ज्यादा दुकानों के शटर तोड़कर नकब लगाने की कोशिश की. इस दौरान चोरों ने गुज़िश्ता रात कई दुकानों से रकूमात और ज़रूरी अशिया लूट ली है, जबकि दुकानों को लूटने में चोर नाकाम रहे हैं. इससे कबल भी चोरों ने इसी इलाके और मुंशीगाम अशमुकाम में रिहायशी मकानात में नकब लगाई, ताहम पुलिस अभी तक इन चोरों को पकड़ने में नाकाम रही है. लोगों ने चोरियों की बढ़ती वारदात पर तशवीश का इजहार करते हुए पुलिस और मुतल्लिका हुकाम से फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है, जबकि एसएसपी अनंतनाग और एसएचओ मटन से भी चोरियों में मुलविस अफराद का जल्द सुराग लगाने का मुतालबा किया गया है. लोगों ने रात के दौरान कस्बे मटन के केपी रोड और दीगर इलाकों में पुलिस गश्त की भी मांग की है. वनिस ताम त्रेमि लट वनिस ताम चूर बहुत कर गवर्नमेंटस पुरजोर अपील कम अज कम गन क्या ना क्या नीर चूर हमेशा खतर गवर्नर सबस पुरजोर अपील कर कम अज कम पुरसाद तुलन बे रोजन शाम पुलिस गश्त. कंटिन्यू चूर आज गई 3 लट बे चोर यप थोड़ा पावर तक मुनक़ा कर पुरजोर अपील ये एसएचओ सबस कि चूर रटोक ताकि हेका पुरसकून जिंदगी गुजारित. मे गलतानस मज माल क्या पोस तम निमित तमाम दुकान चोर गम. सेंट्रल लॉक फुटरोमुत तकरीबन 10-15 दुकान चोर गम. पुलिस कहीं पता क्या दलील क्या सलील यह कुछ कर क्या कर वो मुतालबा कर कि अमुक पूर पूर पता लगन क्या दलील गई. सोन मुतालबा पोस तो सिगरेट विगरेट निक तथ मज क्या मगर सोन मुतालबा यह कर